وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ حسین رسول کا نواسا حسین، فاطمہ کا بیٹا ہو حسین۔ 9 دن سے حسین کربلا بسائے ہوئے ہیں۔ آج کے دن کا حسین کو انتظار ہے کہ کب لقائے رب کی منزل آئے اور کب عبد اپنے معبود کی طرف سفر کرے۔ لیکن حسین نے رہتی دنیا تک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور اسے دلوں پر ایسا ثبت کیا ہے کہ آج تک اللہ کہہ رہا ہے حسین تیرا شکریہ۔ آج جہاں پر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ گونج رہا ہے اس میں صرف اور صرف حسین کی آواز شامل ہے۔ حسین نے 9 دن کربلا سجائی ہے اور 10ویں دن 72 سر بارگاہ پروردگار میں پیش کیے۔ تو اتنا بلند ہے میرے اللہ، تو اتنا عظیم ہے میرے معبود، تو اتنا اعلیٰ ہے میرے خالق کہ 1 سر نہیں 72 سر تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اور جو تجھ سے وعدہ کیا حسین وہ پورا کر کے رہے گا۔ میرے عزیزوں بیٹھے ہوئے ہو، میری مائیں بہنیں فرش پر بیٹھی ہوئی ہیں، تم بھی فرش پر بیٹھے ہوئے ہو، سر پہ سورج آہستہ آہستہ چمک رہا ہے۔ ذرا ایک نگاہ اٹھا کر اگر ہو سکے تو اس سورج کو ایک بار دیکھ لینا۔ یہی سورج عاشور کی صبح کو بھی عاشور کی صبح کو بھی یہی سورج طلوع ہوا تھا۔ اس سے ذرا پوچھ لینا کہ تو نے کیا کیا دیکھا۔ اے طلوع ہوتے ہوئے سورج، تو تو بدلا نہیں نا، تو تو وہی 1400 برس پہلے والا سورج ہے نا۔ آج بھی تو 1400 برس کے بعد طلوع ہوا ہے۔ ہو سکے تو کبھی تو بھی 2 اشک بہا لے حسین کے غم میں۔ بتائے سورج تو نے کیا کیا دیکھا۔ یہ سورج گواہ ہے کہ اس نے ایک بوڑھے باپ کو کڑیل جوان بیٹے کی لاش پر جاتا ہوا دیکھا۔ یہ سورج گواہ ہے کہ اس نے ایک مجبور چچا کو ایک 14 برس کے بھتیجے کی پامال لاش سمیٹتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کسی بھی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہو انسان تو ہو نا، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، انسان تو ہو نا۔ کربلا میں انسان کے ساتھ انسانیت کو بھی ذبح کیا گیا تھا۔ آج اگر کوئی انسان ہے تو اس کی آنکھیں چھلکنی چاہیے کہ ایک اس گھر کو جسے زہرا نے بڑی چکیاں پیس کر پالا تھا، بڑی مشقتوں سے بچوں کو پالا تھا زہرا نے، اور کلمہ پڑھنے والوں نے 2 پہر میں لوٹ لیا۔ یہی رونا ہے کہ حسین کا گلا کاٹا گیا تو اللہ اکبر کہہ کے کاٹا گیا۔ حسین
اللہ اکبر، یہ حسین کا گلا ہی تو اللہ اکبر تھا، اسی سے تو اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی۔ اور آج تک جہاں اللہ اکبر کی آواز ہے وہ حسین کی آواز ہے، اس لیے کہ عاشور کے دن کی ابتدا ہوئی ہے اللہ اکبر سے، اور وہ اللہ اکبر کہا ہے علی اکبر نے، وہ اللہ اکبر علی اکبر نے کہا ہے۔ سنیں میری ماں بہنیں، سنیں نوجوان، جیسے ہی علی اکبر نے پہلی دفعہ کہا اللہ اکبر، صبح عاشور کی اذان علی اکبر نے دی، آواز دی علی اکبر نے اللہ اکبر، یہ آواز زینب کے کان تک پہنچ رہی تھی۔ بی بی نے فوراً اپنی ردا کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا پروردگار میرے اکبر کی آواز کو سلامت رکھنا، میرے بچے کی آواز کو قیامت تک سلامت رکھنا۔ آج تک اکبر کی آواز سلامت ہے، آج بھی نوجوان اکبر کی آواز پر گریہ کرتے ہیں۔ جس دن کا آغاز علی اکبر کی آواز سے ہوا ہو وہ دن کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ابھی بھی عاشور کا دن ہی چل رہا ہے۔ جب بھی اللہ اکبر کی آواز آئے گی تو میں صبح عاشور علی اکبر یاد آ جائے گا، صبح عاشور والا علی اکبر یاد آ جائے گا۔ حسین کے انصار نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی، ابھی چند ہی گھنٹے تو ہوئے ہیں نا نماز پڑھے ہوئے تمہیں بھی، اتنی ہی دیر حسین کو اور حسین کے انصار کو فجر پڑھے ہوئے ہوئی۔ حسین کے انصار فخر کر رہے تھے کہ صبح شہادت ہے اور ہم حسین جیسے شہید کے پیچھے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ بڑے شان سے نماز ادا ہوئی، بڑے شان سے نماز ادا ہوئی۔ کیا شان کا نمازی تھا، کیا شان کی نماز تھی، نہ ایسے نمازی دیکھے نہ ایسے نماز، نہ ایسی نماز ہوئی، نہ ایسے نمازی کبھی چشم انسانی نے دیکھے جیسے کربلا نے دیکھے، جیسے اس طلوع ہوتے ہوئے سورج نے دیکھے۔ آج بھی سجدے ہو رہے ہیں، یہ سجدے فیض ہیں اس سجدے حسینی جو پراشوب حالات میں کیے گئے، اور بتایا گیا کہ کیسے ہی اور خطر اور خطرناک حالات کیوں نہ ہو، سجدہ نہیں چھوڑا جاتا، اللہ کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ حسین نے بتایا۔ صبح کا آغاز ہو گیا، دن طلوع ہو گیا، عاشور کا دن آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اپنی اختتامی منزلوں تک بڑھنے لگا۔ وہ حسین کہ جسے زہرا نے بڑے نازوں سے پالا تھا، بچپن میں زہرا نے حسین کے بڑے ناز اٹھائے تھے۔ جب چھوٹے سے تھے حسین، اور جب پہلا قدم حسین نے زمین پر رکھا ہے، اور جب حسین تھوڑا سا لڑکھڑانے لگے تو اس سے پہلے کہ حسین لڑکھڑاتے زہرا لڑکھڑانے لگی، اپنے بچے کو بڑھ کے سنبھال لیتی تھی اور بے اختیار بچے کو سینے سے لگا کر کبھی چھوٹے سے رخسار چومتی تھی۔ ایک ماں کی محبت بتا رہا ہوں، اور ماں بھی کون؟ جسے رسول نے بھی اپنی ماں کہا ہے، یہ ام ابیہا ہے۔ آج زہرا کا بھی دن ہے، آج فاطمہ زہرا کا بھی دن ہے۔ بی بی زہرا عرصہ قبول فرمائے، یہ آپ کی کنیزیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کے بچوں کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی میرا دل کہہ رہا ہے یہیں کہیں کسی قنات کے پیچھے جنت البقیع سے آئی ہوئی ہے، رو کے پرسا دے لو، زہرا کو پرسا دے لو۔ بچے کو چومتی تھی، چھوٹا سا حسین ننھے سے رخسار چومے، ننھا سا ماتھا چوما، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چومتی تھی۔ حسین کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کیا کرتی تھی زہرا۔ دھوپ میں کبھی زہرا نے حسین کو باہر جانے نہیں دیا، جب بھی لے کے گئیں اپنے سر کی چادر حسین کے سر پہ رکھ کر گئیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ حسین بڑے نازوں سے پلا ہے. جس زہرا نے بی بی زہرا سلام ہو تجھ پر حسین کی ماں، سلام ہو تجھ پر رسول کی بیٹی، تو نے اپنے جس حسین کو بڑے نازوں سے پالا تھا، جسے دھوپ میں نہ نکلنے دیا، آج اسی کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا. آہستہ آہستہ آ جاؤ میرے ساتھ. ایک غریب مسافر کا تذکرہ ہے. نہیں پڑے جاتے ہیں مجھ سے آج کے مسافر. مولا ہمت دینا. تمہیں بتاؤ کہ ہوا کیا کربلا میں. ان مسلمانوں کو بتاؤ، اے مسلمانوں یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ذرا دیکھو تو یہ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ گئے. ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں، ان کے گریبان چاک ہوئے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں نالین نہیں ہے. یہ اپنے گھر کا غم نہیں، یہ رسول کے گھر کا غم منانے آئے ہیں. یہ رسول کے گھر کا ماتم منانے آئے ہیں. ماتم کرو، ماتم. سب گریا کریں. جسے گریا نہیں آ رہا وہ یہاں سے اٹھ کے جائے. یہاں سے اسٹیج پہ کوئی ایسا نہیں بیٹھے گا جو روئے گا نہیں. سب گریا کریں گے، سب روئیں گے. مجھے آوازیں آنی چاہیے. یہ تو چھوڑ دو اسٹیج، چلے جاؤ یہاں سے. ایسے نہیں بیٹھنا. پیچھے ہٹو. آوازیں تمہاری بلند ہو جائے. غریب مسافر کا تذکرہ ہو اور کوئی آنکھ خشک رہ جائے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اس لیے کہ میری رگوں میں بھی تو زین العابدین کا خون دوڑ رہا ہے نا. ارے زین العابدین نے تو دیکھا ہے نا سب کچھ. میرے مولا نے تو بیان بھی کیا ہے نا سب کچھ. عاشور کا دن گزر رہا ہے اور اب وہ وقت آ گیا کہ جبل جنگ بج گیا. ایک ایک ناصر جا رہا ہے. جیسے ہی پہلا ناصر گیا حسین کی اجازت لے کر، ایک بار گھوڑے سے جب وہ گرا ہے اس نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. انصار نے چاہا کہ وہ جائیں اور اٹھا کے لائیں. ایک بار حسین نے کہا رک جاؤ، یہ میری قربانیاں ہیں، میں اٹھا کے لاؤں گا. حسین گئے. حسین نے ناصر کے لاشے کو اٹھایا اور لا کے مقتل میں رکھا. مقتل میں رکھنے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور ایک بار اس شہید کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور لاشے کو آہستہ آہستہ اٹھایا اور اٹھا کر کہا آسمان کی طرف رخ کر کے اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار میری طرف سے یہ قربانی. ماتم ماتم. آواز تمہاری نہ رکے. حسین ایک ایک لاشا اٹھا کر لا رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. پروردگار یہ میری طرف سے قربانی، یہ میری طرف سے قربانی، یہ میری طرف سے قربانی. حسین ایک ایک قربانی پیش کر رہا تھا. لیکن وہی حسین جو ایک ہاتھ سے لاشیں اٹھا کے لا رہا تھا، جب اس کے کڑیل جوان نے اسے آواز دی ہے تو اب حسین بے اختیار زمین پر گر گیا. حسین سے اٹھا نہ گیا. اب حسین اولاد والے بیٹھے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، اولاد والے ہو تو سنو کہ 57 برس کا بوڑھا باپ اور 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا، اور وہ باپ کو آواز دے رہا ہے تو باپ سے اپنے قدموں پہ رکا نہ گیا. حسین گھٹنیوں کے بل چل رہے تھے. ولدی علی اکبر، میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ میرے بیٹے آواز دے تو کہاں ہے؟ اس لیے کہ میرے لال جب سے تو گرا ہے اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو آواز دے تو میں پہنچوں. چلا گیا حسین. کون پہنچا؟ کون پہنچا کڑیے جوان کی لاش پر؟ ارے یہ یعقوب پہنچا ہے یوسف کی لاش پر، یہ ابراہیم پہنچا ہے اسماعیل کی لاش پر، یہ حسین پہنچا ہے علی اکبر کی لاش پر. لاشا اٹھا کے لے آئے. 57 برس کا بوڑھا باپ 18 برس کے کڑیل جوان کی لاش اٹھا کے لے آیا اور ہر قدم پر جب بچے کی لاش، بیٹے کی لاش کاندھے پہ اٹھائی ہے تو ہر قدم پر کہتے جاتے تھے یا علی یا علی یا علی. آواز دے رہے تھے نہ معلوم نجف والے علی کو یا جو کاندھے پہ تھا اس علی کو. آواز دے رہے تھے. مظلوم حسین کڑیل جوان کے لاشے کو لٹا دیا مقتل میں. پہلے سے قاسم کی پامال لاش رکھی ہوئی ہے. سارے شہیدوں کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں، سارے شہیدوں کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں. عباس کا لاشا فرات کنارے پڑا ہوا ہے.
अब्बास को जब नाम आए तो चीख चीख कर रोया करो। अब्बास की बड़ी कुर्बानियां हैं। बीबी उम्मुल बनीन आप पर सलाम, शहजादी उम्मुल बनीन आप पर सलाम, मौला अली तुम पर सलाम। अपने सारे बेटे उम्मुल बनीन ने ज़हरा के बेटे पर कुर्बान कर दी। सारे बेटे ज़हरा के बेटे पर कुर्बान कर दिए। अब्बास का जब नाम आए चीख कर रोया करो। अब्बास बावफा तरीन शख्सियत का नाम है अब्बास। अब्बास जैसा सजा कायनात में देखा नहीं है। जिस पर हुसैन को भरोसा हो उसे अब्बास कहते हैं। उस अब्बास जरी के कटे हुए बाजू उठाने वाला हुसैन। थकना नहीं आज। तुम्हें कसम है चादर ज़हरा की, तुम्हारी आवाज़ गिरिया बुलंद रहे, इसलिए कि मैं कह चुका एक ऐसा काफिला लुटा है सहरा में कि जिसे ज़हरा ने पाला वो काफिला सहरा ने लूट लिया। इसलिए उजड़े हुए मुसाफिर का तस्करा जैसे सुनना चाहिए वैसे सुनना। लाशें ला ला के लिटाते रहे मक्तल में, तरतीब से हुसैन लिटाते रहे। और अब मंजिल ये आ गई, खत्म हो गई गुफ्तगू। मंजिल ये आ गई कि एक ही जवान बचा, एक ही सिपाही बचा, एक ही सिपाही बचा। और वो सिपाही इतना बड़ा कि कुल 6 महीने का। एक सिपाही कुल 6 महीने का। जैसे ही हुसैन मैदान में आके कहते हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना, कोई है जो मेरी नुसरत करे, जो कायनात की नुसरत करे। आज वो मुसलमानों से कह रहा आओ, कोई है जो मेरी नुसरत करे, कोई है जो मेरे इस्तिगासे पे लब्बैक कहे, कोई है जो कुछ बेयावर का यावर बन जाए, बेमददगार का मददगार बन जाए। ये कैसे हो सकता है कि हुसैन कहें और कोई लब्बैक ना कहे। हुसैन ने कहा है कोई मेरी मदद करने वाला। एक बार अली असगर ने अपने को झूले से गिराया, गोया वहीं से अली असगर ने आवाज दी बाबा अगर चले गए अब्बास तो क्या हुआ, अगर चले गए अली अकबर तो क्या हुआ, बाबा मैं तो हूं, बाबा अभी मैं तो हूं। हुसैन खेमे में आ गए। ये रोने का हुल कैसा है ज़ैनब? कहा भैया तुमने जैसे ही नारा इस्तिगासा बुलंद किया अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया। और सुनना जुमला नौजवानों, सुनना जुमला जैसे मातम कर रहे हो। खुदा तुम्हारी जवानियों को नजर बद से बचाए, खुदा तुम्हारे इन हाथों को किसी का मोहताज न करे, खुदा तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे, खुदा तुम्हारे खून की हिफाजत फरमाए। सुनना जुमला। बीबी ज़ैनब ने कहा भैया सिर्फ ये नहीं कि अली असगर ने झूले से गिराया हो, बल्कि झूले से गिर के घुटनियों के बल चलता हुआ मैदान की तरफ जा रहा है। बच्चा मैदान की तरफ जा रहा है। चीख मार के हुसैन रोए, बच्चे को गोद में उठाया, मेरा बाप पानी पिला के लाता हूँ, बच्चा प्यासा है, बच्चा 3 दिन से प्यासा है, पानी पिला के लाता हूँ। और मेरा बाप ने एक सफेद चादर अली असगर के जिस्म पे डाल दी, इसलिए कि मेरा बाप जानती थी किसी शहीद को कफन नहीं मिला, मेरे बच्चे को तो मिल जाए। वाली बाहर बहुत तेज धूप है, मेरा नाज़नीन मुरझा ना जाए, मेरा गुले नरजिस मुरझा ना जाए। हुसैन अली असगर को लेके चले। मुसलमानों ये सुनो, ये अजीब शहादत है जिसका आज तक कोई जवाब ला ना सका। सबने अगर कसूर किया था तो इस बच्चे ने क्या कसूर किया था, इस 6 महीने के बच्चे ने क्या कसूर किया था। अरे कितना पानी पी लेता अली असगर, कितना पानी पी लेता अली असगर। अरे नन्ना सा गला 2-3 बूंद से ही तर हो जाता, कान से दरिया में कमी आ जाती। और दरिया का रास्ता रोकने वाले हिंदू नहीं थे, ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, जिन्होंने कलमे के घर वालों पर पानी बंद किया। मैं बेकसूर हूं, ये बच्चा तो बेकसूर नहीं है, इसकी मां भी प्यासी है, बच्चा भी प्यासा है। अली असगर तुम ही बता दो तुम कितने प्यासे हो। हुसैन ने कहा अली असगर तुम बता दो बेटा तुम कितने प्यासे हो। अली असगर का रुख फौज अश्किया की तरफ किया। अली असगर ने नन्ही सी जबान निकाली, बोला तुम्हारे बच्चे को सलामत रखे, छोटे से बच्चे को सलामत रखे। देखना ये छोटा सा बच्चा इस भाई की गोद में है ना,
خدا اسے ہر بلا سے بچائے. ایک نظر مڑ کے دیکھو, علی اصغر کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس بچے کو دیکھو, دیکھو اس بچے کو. مسلمانوں, 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے. خدا اسے سلامت رکھے, اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے, علی اصغر کے سائے میں رکھے. حسین لے کے آئے, علی اصغر نے ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری, ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری, فوج یش کیا, منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. ایک بار عمر سعد نے کہا فوج میں انقلاب آ رہا ہے, کہاں ہے ہرملہ, کہاں ہے ہرملہ. ہرملہ آیا, تیر کو کمان سے جوڑا, تیر علی اصغر کی طرف چلا. ماں نے آواز دی, اصغر تیر بابا کے نہ لگے. تیر بابا کے نہ لگے. علی اصغر نے ہمک کے تیر اپنی گردن پہ لیا. سہ شعبہ تیر, 3 بھال والا تیر, اور 6 مہینے کا ننھا سا بچہ علی اصغر. جیسے ہی علی اصغر کو لے کے آئے ہیں نا خیمے میں, اور لا کے جب ام رباب کی گود میں دیا ہے, تو ایک بار ام رباب نے کہا اصغر تجھے تو اس تیر سے مارا گیا ہے جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے. اصغر, علی اصغر, اس پر ہماری سینکڑوں جانیں قربان, ہمارے بچے قربان. علی اصغر ام رباب بچے کو گود میں لیا, ام رباب کی گود میں دیا, خیمے کی پشت پر آئے. اب ذوالفقار سے وہ کام لیا گیا کہ جو ذوالفقار سے کبھی بھی ایسا کام نہ لیا گیا. خود ذوالفقار رو رو کر کہہ رہی تھی آقا کیا اس کام کے لیے بھی میں رہ گئی تھی. ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودنا شروع کی, ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودنا شروع کی. بچے کی ننھی سی قبر تیار ہو گئی, اور قیامت یہ ہوئی کہ ماں دیکھ رہی تھی. قیامت یہ ہو گئی کہ ماں دیکھ رہی تھی, بچے کو دفن ہوتے ہوئے ماں دیکھ رہی تھی. ام رباب نے کلیجہ پکڑ لیا, جیسے کہ اللہ ام رباب بچے کو دو. بچے کو قبر میں رکھا, حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی, پاؤں پہ مٹی آئی. ام رباب نے کہا شکم تک مٹی آئی. ام رباب خود خود کر رو رہی تھی, اے میرا لال, اے میرے بچے, میں نے تجھے کیسے پالا ہے. جیسے ہی اب تک ہر مٹی کو برداشت کرنے والی ام رباب, جیسے ہی اصغر کے منہ پہ مٹی آئی, ام رباب بے ہوش ہو گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میری ماں بہنیں سنتی جاؤ, حسین پر کیا گزری ہے. علی اصغر کو دفنا دیا, ختم ہو گئی گفتگو. چند جملے سن لینا اس غریب مسافر کے. کربلا اتنی طویل ہے کہ قیامت تک ختم نہ ہو, لیکن لوگ تھک جاتے ہیں رونے سے, تو کیا کیا جائے. تمہاری آواز بلند ہو جائے. علی اصغر کو دفنا کے آئے, خیمے میں داخل ہوئے, آواز دی یا زینب, یا رقیہ, یا ام کلثوم, یا سکینہ, علیکن منی السلام. زینب میں جا رہا ہوں, الوداع زینب. ام کلثوم الوداع, ام رباب الوداع. اور ہے میری ماں کی کنیز فضہ, تجھ پر بھی سلام. ایک ایک بیوی کو سلام کیا. اب ہم جا رہے ہیں, اب ہم جا رہے ہیں. شہادت ہمیں پکار رہی ہے, شہادت ہمیں پکار رہی ہے. ایک ایک بیوی رونے لگی. سوچو خیمے میں کیا کھل ہو رہا ہوگا, کیا کوہرام ہوگا. جب سب دیکھ رہے ہوں گے, اب صرف حسین بچے تھے, حسین بھی جا رہا, اور جو گیا وہ زندہ واپس نہ آیا. حسین نے کہا خدا حافظ, خدا حافظ بہن. بہن گھر سے ہوشیار, یہ پورا گھر تمہارے حوالے. بہن یہ قافلہ تمہارے حوالے. بہن مدینے سے کربلا تک قافلہ میں لایا, کربلا سے شام تک تمہیں لے جانا ہے.
کیا تھک گئے؟ کیا تھک گئے؟ حسین مظلوم پر ماتم کرتے کرتے تھک گئے کیا؟ بھیا ایک عرض ہے، رک جاؤ. کیا چاہتی ہو زینب؟ کہا بھیا یہ بنی ہاشم کی خواتین چاہتی ہیں یہ دو رو یا قطار بنا کے کھڑی ہو جائیں اور تم ان کے درمیان میں سے گزرتے جاؤ تاکہ یہ سب آخری بار تمہارے چہرے کی زیارت کر لیں. یہ کہہ رہی ہیں نامعلوم اب فاطمہ کے چاند کو کب نظر پڑے گی، اب کب دیکھیں گے فاطمہ کے چاند کو. حسین بیچ میں سے گردن جھکائے جا رہے تھے. تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، اب جو میں منظر بیان کر رہا ہوں یہ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں، روایت نے لکھا ہے کہ بیچ میں سے حسین جا رہے تھے، دونوں طرف قطار بنا کے بیویاں کھڑی ہوئی تھی. ذرا تصور کرنا کہ عالم کیا ہے. رسول کا نواسا حسین کا بیٹا میدان شہادت کو جا رہا ہے اور بیچ میں سے جا رہا ہے، دونوں طرف مخدرات عصمت و طہارت کھڑی ہوئی ہیں. جہاں جہاں سے حسین گزرتے جاتے کوئی بی بی حسین کے سر کا بوسہ دے رہی تھی، کوئی حسین کے شانے کا بوسہ دے رہی تھی، کوئی حسین کے بازوؤں کا بوسہ دے رہی تھی، کوئی حسین کی ابا کا بوسہ دے رہی تھی، اور سب رو رو کر کہہ رہی تھی الفراق الوداع، سلام ہو تم پر حسین. حسین چل دیے، آئے خیمے کے پردہ الٹ کے باہر آ گئے. بیویاں اندر ہے، کوہرام برپا ہے. ایک بار ماتم کرنا، ماتم. ایک بار حسین نے دائیں طرف دیکھا، دیکھو مجھے دیکھو، باہر آ گئے. ایک بار حسین نے دائیں طرف دیکھا، اس کے بعد بائیں طرف دیکھا اور پھر آواز دی ہے کوئی میری سواری کا گھوڑا لانے والا؟ آئے حسین تیری بے کسی، آئے حسین تیری تنہائی، آئے حسین تیری غربت. چاروں طرف دیکھا، ہے کوئی حسین کو سوار کرانے والا؟ ہے کوئی آج رکابوں کو تھامنے والا؟ ہے کوئی آج لجام کو پکڑنے والا؟ عباس کہاں ہو؟ کہاں ہو بھیا عباس؟ حسین آواز دے رہے تھے کہ بے اختیار میری ماں بہنوں سینے پہ اور سر پہ ہاتھ مار کے جملہ سننا. حسین آواز دے رہے تھے کوئی نہیں ہے سوار کرانے والا، آج سوارے دوش رسول کو کوئی سوار کرانے والا نہیں. ایک بار جلدی سے خیمے کا پردہ الٹ کے زینب نے باہر آ کر کہا بھیا بہن تو ہے، بھیا یہ بہن تو ہے، آج بہن سوار کرائے گی، آج بہن سوار کرائے گی. زینب آگے بڑھی، بھائی کو سوار کرائے. اس وقت زینب زینب نہیں تھی، عباس بن گئی تھی. بھائی کو سوار کرائے، حسین سوار ہو گئے. اب بہن خیمے میں جائیے، خیمے میں جائیے، اے زینب حلیہ آپ خیمے میں چلی جائیے. زینب خیمے میں آ گئی. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑا آگے نہ بڑھا، اب بھی کچھ پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے کیا؟ گھوڑا آگے نہ بڑھا، پھر ایڑ لگائی، پھر گھوڑا آگے نہ بڑھا، پھر ایڑ لگائی، پھر گھوڑا رکا رہا. ایک بار حسین کریم رسول کا بیٹا کریم حسین ایک بار گھوڑے کی گردن پہ جھک گئے اور جھکنے کے بعد اس کے چہرے کو سہلانے لگے، اس کے یال کو سہلانے لگے، اس کی آنکھوں کو سہلا سہلا کر کہہ رہے تھے ہاں ذوالجلال تو تھک چکا ہے، تو نے بھی میرے ساتھ 72 لڑائیاں لڑی ہیں، تو نے بھی میرے ساتھ 72 لاشیں اٹھائیں، تو تھک چکا ہے. میں سمجھ گیا ہوں تو تھک چکا ہے، لیکن اے رسول کی سواری ذوالجلال بس یہ آخری سواری ہے، اس کے بعد تیری زحمت تمام. لے چل مجھے میدان شہادت کو. ذوالجلال رونے لگا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس لیے ذوالجلال برآمد ہوتا ہے، سنا مسلمان، اس لیے ذوالجلال کی شبیہ برآمد ہوتی ہے کہ یہ جانور وہ جانور ہے جسے پتا ہے کہ یہ حسین ہے. ذوالجلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اب پلٹ کے اپنے پچھلے قدموں کی طرف اشارہ کر رہا تھا، ایسے اشارہ کر رہا تھا. آقا پیچھے دیکھیے، آقا پیچھے دیکھیے. اب جو حسین نے مڑ کر ذوالجلال کے پچھلے قدموں کی طرف دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے صبح سے لپٹی ہوئی، ارے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. کیا گزر گئی حسین پر. حسین وہ پیٹتے ہوئے ذوالجلال کی سین سے زمین پر آئے، بچی کو دوڑ کر کلیجے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا. بس 2 جملے رہ گئے اور اس کے بعد تم جی بھر کے ماتم کرنا، روتے روتے ماتم کرنا. اترے
بچی کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، بچی کے ننھے ننھے رخسار پر پیار کیا۔ سکینہ سکینہ جا رہے ہیں بابا، کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹی سی بچی سوال کر رہی ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ حسین سکینہ کو کیا جواب دے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا جواب دے حسین؟ ایک بار بچی کے ننھے سے رخسار چوم کر کہا، بیٹی تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں، تمہاری دادی زہرا کے پاس جا رہے ہیں۔ دوسرا سوال سکینہ نے کیا، صاحب اولاد بیٹھے ہو تو ایسے نہ سننا، خاموش نہ سننا۔ سکینہ نے دوسرا سوال کیا، آخری جملہ تقریر کا پڑھنے جا رہا ہو، ہاتھ اٹھاؤ، سیدھا سر پیٹو، سب کہو ہائے حسین، بولو ہائے حسین۔ دوسرا سوال سکینہ نے کیا، بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے، وہاں پانی ملتا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ بہت پیاس لگی ہے، کہا اپنے لیے نہیں، میرے بھیا علی اصغر کی قبر سوکھی پڑی ہے، میں بھیا کی قبر پر پانی چھڑکوں گی، میرا بھیا پیاسا چلا گیا۔ ہائے سکینہ۔